السلام علیکم جی. مجھے آپ کو پوری کہانی جب بھی میں یہ ولاگ کرنے بیٹھتا ہوں تو پوری کہانی بتانی پڑتی ہے, اور میں چونکہ رٹی ہوئی ہے تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک صاحب ہوتے تھے, ان کا نام تھا عارف نقوی, اب بھی ہیں. عارف نقوی صاحب جو تھے وہ اپنا سٹی بینک میں کام کرتے تھے یا بینک آف امریکہ میں کام کرتے تھے, دونوں میں سے کسی ایک میں کام کرتے تھے. اور یہ لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن کر کے آئے ہوئے تھے. آ کے انہوں نے کراچی میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا. کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا, پھر مڈل لیول تک پہنچے, میرا مطلب لیٹ 30s یا ارلی 40s کے اندر. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو انویسٹمنٹ فنڈ فیسلٹی جو ہے یہ اسٹیبلش کی جائے. انہوں نے جناب استعفیٰ دیا, اور یہ پہلے انہوں نے پاکستان کے اندر ٹرائی کی, کوئی بات بنی نہیں. پھر یہ دبئی چلے گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے کپولا کے نام سے CUPOLA کپولا کے نام سے ایک کمپنی بنائی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ ہمیں پیسے لا کے دیں اور ہم جو ہیں اس کو انویسٹ کریں گے اور منافع کما کے آپ کو دیں گے. مجھے یاد ہے کہ فلسطین کے اندر جو GSM سسٹم لگا تھا تو وہ بھی اسی کمپنی نے اسی کمپنی کے سرمایہ کاروں نے انویسٹمنٹ سے لگایا تھا. تو جبکہ وہاں پہ اس وقت اسرائیل کی بمباری اب بھی ہر روز ہی فلسطینیوں بیچاروں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ ایک جو تھا اس کا گلا دبا کے پولیس والے نے مار دیا, اور وہ بیچارہ شہادت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا. بہت تکلیف ہوتی ہے ان کے دکھ دیکھ کے, پتہ نہیں وہ کب کم ہوں گے. تو وہ جو تھا جی, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, فلسطین کے اندر GSM بھی انہوں نے کیا تھا فنانس, ان کے انویسٹرز نہیں. تو مجھے یاد ہے ایک انٹریکشن ہوا ان کے کسی بندے کے ساتھ, نمائندے کے ساتھ. تو میں نے کہا یار وہاں پہ تو رسک فیکٹر زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا وہاں پہ گین بھی تو بہت زیادہ ہے نا, 480% گین پر اینم. اتنا بڑا گین آپ کو دنیا کے کس کونے میں ملے گا؟ 480 تھا یا 270 تھا, کوئی اتنا گین تھا پر اینم, اس کا ریٹرن تھا. تو اس نے کہا اتنا ریٹرن کہاں سے ملتا ہے یار؟ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو بوسنیا کے اندر بھی انویسٹمنٹس اسی پرپس سے کی تھیں کہ وہ شروع میں جنگ زدہ علاقہ تھا, تو وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ گین ملے تھے. خیر, تو کپولا تھا جی, کپولا کا ایک وہ سالانہ ایک ماہانہ ایک اپنا میگزین نکالتے تھے, وہ بھی ہمیں دبئی سے اسپیشلی آتا تھا اور کمپلیمنٹری آتا تھا. تو خیر وہ انہوں نے اپنا بڑا امیج بنایا. میرا 2008 میں جا کے انہوں نے اس کو پھر ابراج کر دیا تھا. میں نے 10 میں چھوڑا, ہاں 8 میں ابراج ہو چکا تھا. 8 میں ابراج انہوں نے جا کے اس کو ابراج کیپٹل کر دیا تھا. تو ابراج جو تھا اس نے پھر دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر دی گئی. ابراج اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ذرا فیملیئر لگے اور وہ بھی اس میں پیسہ ڈالیں, اور انڈیا کی انڈر ورلڈ نے اس کے اندر کافی زیادہ پیسہ ڈالا. کہا یہی جاتا ہے کہ ان کا پیسہ ڈالا. ان کے اوپر یہ بھی الزام بھی لگا کسی وقت میں کہ داؤد ابراہیم صاحب کا بھی بہت سارا پیسہ ان کے پاس ہے. حالانکہ داؤد ابراہیم صاحب جو ہے اس طرح کے تکلفات میں نہیں پڑتے. جو میرے پاس علم ہے میں تو اس لیے ان کے اوپر زبان نہیں کھولتا کہ کہیں بھائی کو میں یاد نہ آ جاؤں. بھائی طلب فرما لے بھائی, ٹھیک ہے, اور ممبئی کا ویزا کوئی نہیں ہے میرے پاس بھائی, میں ممبئی کہاں جاتا پھروں گا, بلکہ دبئی کا بھی نہیں ہے. تو بھائی نے طلب فرما لیا تو میں کیسے جاؤں گا, اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کرتا. لیکن وہ اس طرح کے منصوبوں میں اس طرح منہ نہیں مارتا, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. بھائی جو ہے مطلب کہ انہوں نے جناب یہ کر دیا جی, ہیں جی. تو کپولا جو تھا ابراج ہو گیا. ابراج نے بہت سارے پیسے سمیٹنا شروع کر دیے, اور ابراج یہاں تک آ گئی کہ 2008 سے 18 تک اس کی جو ٹوٹل ورتھ تھی وہ 14 ارب ڈالر ہو گئی. بہت بڑی رقم, بہت بڑی کمپنی ہو گئی. اب 14 ارب ڈالر ہو گئی, اتنی بڑی وہ کمپنی ہو گئی کہ اپنا بلا گیٹا والا ہے نا, ہاں وہ بل گیٹ ہے, اس کو ہم پیار سے بلا گیٹا والا کہتے ہیں. بلا گیٹا والا ہے نا, اس نے بھی 1 ارب ڈالر پکڑا دیا کہ لو جناب یہ تم انویسٹ کرو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک فلاسفی بھی دی کہ جناب ہم سوشل ویلفیئر کا کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کمرشل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے فلاسفی بھی دی. اور 2-3 سال یہ اپنا سالزبرگ جو سیمینارز ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی, اور ورلڈ اکنامک فورم وغیرہ کے اندر بڑی ڈسکس ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر
برے دن آئے ہیں، وہ برے دن آئے ہیں، وہ نوست عطا اللہ عیسیٰ کے لیے پہ گئی ہے۔ وہ جناب انہوں نے کہا کہ بھائی جان، سب سے پہلے بلا گیٹا والا پڑھا اس کو، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو 3 سال پہلے پیسے دیے تھے کہ پاکستان کے اندر ہاسپٹل بنائیں گے آپ، اور ورلڈ کلاس 5 اسٹار ہاسپٹل، تاکہ پاکستان کے جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال علاج کروانے کے لیے لندن امریکہ جاتے ہیں وہ یہیں پہ اپنا علاج کروائیں، اور مطلب کہ ہم اور وہ پاکستان کا زر مبادلہ بچے اور ہم کمائیں۔ تو اس نے کہا وہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ عارف نقوی کو ٹوٹل جعلی آدمی نہیں تھا۔ کراچی کے اندر انہوں نے ایک بلڈنگ خریدی، تو اگر آپ کو یاد ہو تو سندھ ہائی کورٹ جو تھا وہ پڑ گیا تھا، وہاں پہ بلڈنگوں کی ہائٹ کس نے اپروو کیا ہے، یہ بلڈنگوں کی ٹنڈے کریں، یہ اوپر سے ان کی منزلیں اڑائیں، وہ کتنی بلڈنگیں اڑا دی تھیں۔ اس جو اندھیر نگری اس جج نے مچائی تھی اس وقت، اس کے اندر وہ ابراج کیپٹل نے جو بلڈنگ خریدی تھی وہ آ گئی۔ اب وہ بلڈنگ خرید بیٹھے تھے، اس کو اب جناب سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر اس کے اوپر کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے بتانے کی کوشش کی، بلا گیٹا والا منیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جج جو ہے اتنی بدنیتی پہ اتر آئے، ہم اسے کیا بتائیں۔ ہمارا چیف جسٹس جو تھا وہ اپنے بیٹوں کی محبت کے اندر کراچی میں ایک پورے کا پورا پلازا اڑا گیا، کیونکہ وہ پلازے کے جو مالکان تھے وہ اس کے بیٹے کے پروفیشنل ڈرائیور تھے، تو اس نے اپنا چیف جسٹسی کا عصا پکڑ کے وہ پلازا گرا دیا۔ وہ 250 فیملی سڑک پہ آج تک روتی پھر رہی ہیں، کئیوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، کئی پاگل ہو گئے۔ وہ یہ ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، دس کین اونلی ہیپن ان پاکستان، پاکستان میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کیا تھا کہ 2 گز سڑک کی زمین اس نے ناجائز طور پہ گھیری ہوئی تھی۔ آپ یار جو انصاف کا تقاضا تھا وہ کہتے ہیں یہ 2 گز پوری فیتہ رکھ کے اڑا دیں، اس کے اندر باقی بلڈنگ بچ جاتی۔ وہ 250-300 فیملی سڑکوں پہ آ گئیں یار، جن کی عمر بھر کی کمائی تھی، انہیں پتہ چلا کہ یہ بلڈنگ خالی کرو، فارغ کرنی۔ خیر ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، بلا گیٹا والا نہ منے، تو بلا گیٹا والے نہ مننے پائے تو پھر بلے گیٹا والے نے جو تھا وہ کیس کر دیا امریکہ کے اندر۔ اس نے کہا کہ اس نے میرے سے پیسے لیے اور مجھے دھوکہ دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سونے کا بچڑا ان کا خدا ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بکواس کر دیں، گالیاں بکلیں، آپ حضرت عیسیٰ کو گالیاں بکلیں، گورا بلا نہیں بنائے گا۔ آپ ان کے مالیاتی نظام کے ساتھ، ان کے سونے کے بچھڑے کے ساتھ اگر ہلکی سی بھی ٹنگ ٹنگ کریں گے نا، وہ آپ کی نسلیں اڑا کے رکھ دیں گے، وہ آپ کے گھر تک آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بلا گیٹا لگا اس نے دھوکہ دیا، اس نے مالیاتی نظام کے ساتھ پنگے بازی کیا، لہذا انہوں نے جناب امریکہ کی عدالت سے نہ صرف کہ ابراج کیپٹل کا پورا ریکارڈ قبضے میں لے لیا، ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے ابراج کیپٹل کے جو افسران تھے ان کو بھی کہ وہ دبئی سے باہر نہ جائیں۔ ان کی آرڈر دیا گیا متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ کو۔ اب متحدہ عرب امارات کی حکومت کے اپنے بہت سارے پیسے ابراج کیپٹل میں لگے ہوئے تھے، کویت کا پینشن فنڈ اس میں لگا ہوا تھا، قطر والوں نے لگا رکھے ہوئے تھے، اس سب نے اپنے اپنے وقت پڑ گئے۔ اچھا، اس میں ایک پازیٹیو بات ہے، سلور لائننگ وہ بھی بتانی چاہیے۔ تمام پارٹیاں آ گئیں کہ ساڑھے پیسے کٹو، تمام پارٹیوں کی ایک ایک پائی جو تھی وہ انہوں نے ادا کر دی اصل زر کی، ٹھیک ہے، اصل زر کی انہوں نے ایک ایک پائی ادا کر دی۔ لیکن بلا گیٹا لے کا بھی $1 ارب واپس ہو گیا، لیکن وہ نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں، پہلے اس نے دھوکہ دیا، اس نے میرے 3 سال ضائع کیے، اس نے میرے 4 سال ضائع کیے، ان 4 سالوں کے اندر میرا $1 ارب بڑھ کے $2 ارب ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہوگا۔ جیسے ہی موصوف جو ان کو بھی پکڑ لیا گیا، عارف نقوی صاحب کو، یہ شارجہ کی جیل میں رہے، پھر انہوں نے جیل سے ان کو گھر پہ منتقل کر دیا۔ وہاں پہ بھی یہ محدود تھے، مطلب ایک قسم کی قید، نظر بندی یا ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ان کو۔
وہاں کی عدالت نے سارے پیسے ویسے پورے کر کے، جب وہاں کے انویسٹیگیشن افسر نے کہا جی پیسے پورے ہو گئے نے سب کے، جن کے دینے تھے دے دیے ہیں، اب باقی ریکارڈ اور باقی پیسے جو ہیں اس کی ہم بندر بانٹ کریں گے، تو پھر ان کو اجازت دے دی گئی کہ یہ اپنے گھر لندن واپس چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی۔ جب یہ لندن پہنچتے ہیں تو وہاں پہ امریکہ حکام جو تھے وہ آرڈر لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ جناب ان کو امریکہ کے حوالے کر دیں۔ اس آرڈر کو عارف نقوی صاحب نے کر دیا چیلنج، ٹھیک ہے، اور لندن کی عدالت نے ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کے گھر تک محدود کیا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے گھر سے 200 میٹر کے ریڈیس کے اندر باہر نکل کے واک شاپ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ میں ان کے کڑا بنیا ہوا ہے، میرے تو کڑی بندی ہوئی ہے، کڑی، ٹھیک ہے، ہاں یہ گھڑی بندی ہوئی ہے بھائی، یہ میں گفٹ بیچتا نہیں ہوں ایسے، بائی دا وے جو بھی آ جائے جب تک یہ سوئی رکے گی نہیں تب تک میں نے یہ پہنے رکھنی، ٹھیک۔ تو وہ جناب انہوں نے وہ گھڑی کی طرح کڑا باندھا ہوتا ہے، وہ اس علاقے کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی ان کا کیس جو ہے وہ لوور کورٹ سے ہار گئے، لوور کورٹ نے کہا جی ان کو حوالے کر دیں امریکہ کے، وہ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں چلے گئے اپیل میں۔ اب ان کی اپیل ٹیک اپ ہوگی، اس پہ آرگومنٹ ہوں گے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر ہائی کورٹ سے بھی وہ کیس ہار گئے تو وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، تو سپریم کورٹ جائیں گے جی اب، لیکن وہاں پہ تو معاملات پینڈنگ ہے۔ اب ہوا کیا ہے، یہ پوری کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے، میں کہانی سنا کے میں باسیاں آنیاں شروع ہو گئیں، تو وہ مطلب اتنی لمبی ہو گئی کہانی۔ اب ہوا کیا ہے، اب ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شہد شیخ، یو اے ای کے شہد شیخ، بے شرم شیخ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ اس نے اتنے ارب ڈالر یہاں سے کمائے ہیں تو یہ لے کے تو نہ جائے واپس، لہذا انہوں نے 13 کروڑ 56 لاکھ ڈالر کا فائن کر دیا کہ جناب کمپنی کی پریکٹسز ٹھیک نہیں تھی یار۔ وہ کمپنی 18 سال سے آپریٹ کر رہی تھی یو اے ای کے اندر، ہر سال کمپنی نے آڈٹ جمع کرانا ہوتا ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو، اور اس آڈٹ رپورٹ کو کسی بھی وقت کاؤنٹر چیک کیا جا سکتا ہے حکومتی آڈیٹرز کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ وہ کمپنی نب گئی، ہنڈنے کے بعد بند ہو گئی۔ اب یو اے کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب 13 کروڑ 56 لاکھ ڈالر جو ہے اس کو جرمانہ کیا جائے۔ وہ جرمانہ انہوں نے ٹھوک دیا جی کل، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ابراج کا کوئی آنا ٹگا رہ گیا ہے یہاں پہ تو وہ ہم کھرچ کے اپنی جیب کے اندر ڈالنے واپس نہ لے کے جائے۔ یو اے ای کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والوں، تمہارے ساتھ بھی کل کو ایسا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان سے بھاگ کے بنگلہ دیش جانے والوں، جس طرح تمہارے ساتھ وہاں پہ ہوا تھا اسی طرح دبئی بھاگ کے جانے والوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ میری بات لکھ کے رکھ لیجئے، کاروبار کے لیے جا کے وہاں پہ صنعتیں لگانے والوں، سروس سیکٹر ٹھیک ہے، بریف کیس اٹھائیں گے گھر واپس آ جائیں گے، لیکن انڈسٹری لگانے والوں تمہارے ساتھ ہوگی بہت بری۔ بہرحال یہ ہے جی، ابراج کیپٹل کے عارف نقوی صاحب جو تھے، اگر اس دن پکڑے نہ جاتے اور لندن میں ان کو قید نہ کیا جاتا تو وہ پاکستان کے وزیر خزانہ تھے، عمران خان صاحب کے بہت فیورٹ ہیں، شوکت خانم کو وہ منی لانڈرنگ کے لیے بڑے دھڑلے سے استعمال کرتے رہے ہیں، اور آخری اس حوالے سے کیس جو ہے وہ جناب خواجہ آصف صاحب نے عدالت میں بھی کر رکھا ہوا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ وہ عارف نقوی صاحب ہے۔ تو عارف نقوی صاحب کو 13 کروڑ 56 لاکھ ڈالر کی پھر ٹھک گئی ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ لوگوں کا ہی پیسہ نا جو انہوں نے لوٹ کے اپنی جیبیں بھری تھی، تو اب وہ آگے چوراں نوں پی گئے مور تے موراں نوں لے گئے ہور، وہ والا حساب ہو رہا ہے۔ تو ایک نیا اپڈیٹ آیا تھا، میں نے کہا پورے پس منظر کے ساتھ چسکے لے کے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔